بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت واقعہ سناؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کہاں چلے گئے تھے، اور جب مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو مدینہ والے کیوں اشکبار ہو گئے اور کس کی فرمائش پر آپ نے دوبارہ اذان دی۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس قدر تھی کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق و محبت تھی وہ بے مثال ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو سبسکرائب، لائک اور شیئر نہیں کیا تو جلدی سے کر دے۔ عشق رسول عطیہ خداوندی ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما دے اس کو زمانے کا سردار بنا دیتا ہے، اور یہ عطیہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے حضرت بلال حبشی کو بھی عطا کیا تھا۔ یہ عشق رسول ہی تو تھا کہ جس نے حبشی غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ رفتیں اور عظمتیں عطا فرمائیں کہ جس کے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر بھی سنا گیا، یعنی چلتے تو وہ زمین پر تھے لیکن ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ عشق سے ہی بلال حبشی سے حضرت بلال بنے۔ آج تک ہر کوئی آپ کا نام ادب و احترام سے لیتا ہے۔ آئیے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اس عشق کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ اعلان نبوت کے چند روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی، کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ ایک نوجوان جو حبشہ کا معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو تھک کر واپس آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے، اور میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے، میں بھی تو ایک گوشت پوشت کا انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اسی طرح درد کی زندگی گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت کم تو نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا، البتہ میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ چکی پیس لوں۔ وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو اس کو جگائے بغیر واپس گھر آ گئے۔ دوسرے دن آپ پھر وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا۔ چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہو اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہو؟ ہم غلاموں سے نہ تو کسی کو ڈر ہوتا ہے نہ کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا کہ ہاں، میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ وہ نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ یوں آپ نے بلال حبشی کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے اوپر جو تکالیف اور مظالم کے پہاڑ ڈھائے گئے وہ کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ مشرکین نے پوری طاقت لگا دی، لیکن آپ کی زبان پر ایک ہی صدا تھی، احد احد۔ آپ کو جان دینا تو گوارا تھا، لیکن آپ کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خرید کر آزاد کرا دیا اور پھر آپ نے ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں صرف کر دی۔ انہوں نے زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اپنے عروج پر تھا۔ روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں نہ رہ سکے، کیونکہ مسجد نبوی کا ہر گوشہ انہیں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا تھا۔ آپ ان کی جدائی کا تاب نہ لا سکے اور آخر کار مدینہ منورہ کو چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلب کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ تقریباً 1 سال کے بعد آپ نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے بلال، تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ حضرت بلال کی آنکھ کھل گئی، اضطراب بڑھ گیا اور راتوں رات مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے اور سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچے، روضہ انوار پر حاضر ہوئے اور اتنا روئے کہ روتے روتے شدت غم سے بے ہوش ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا شہرہ ہو چکا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا تو ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا۔ لوگ التجائے کر رہے تھے کہ اے بلال، ایک دفعہ پھر وہی اذان سنا دو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا، لیکن آپ اذان کے لیے راضی نہ ہوئے۔ اتنے میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین مسجد میں تشریف لائے اور انہوں نے بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آج ہمیں وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کو گود میں اٹھا دیا۔ تم تو میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہو، اور اگر تم روٹھ گئے تو روزہ انور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رنجیدہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسوز آواز مدینہ کی فضا میں گونجی تو اہل مدینہ کے دل دہل گئے۔ لوگ روتے ہوئے بے تابی سے مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ زبان سے ادا کیا، ہزارہا چیخیں فضا میں بلند ہوئی۔ حضرت بلال کی نظریں بے اختیار ممبر رسول کی طرف اٹھ گئیں۔ ممبر خالی تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو سکا۔ بے چینی بڑھ گئی، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے رخصت ہو گئے اور واپس ملک شام چلے گئے، جہاں 20 ہجری 641 کو آپ نے اپنا سفر حیات مکمل کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق میں بابل صغیر کے قریب دفن کیا گیا۔ ناظرین، علامہ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی عقیدت و محبت تھی، اس لیے انہوں نے اس کے بارے میں کہا، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، خوشا وہ وقت کے یثرب مقام تھا اس کا، خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا واقعہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔